اور پہلا میرا کوشچن آپ سے یہی ہے کہ آپ کے ماضی کے بارے میں تھوڑا میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ، پھر آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ یعنی کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، اگر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے انقلابی جدوجہد کو چھوڑ کر اس طرف آنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں، بہت شکریہ ثقلین، آپ نے جو یہ سوال کیے ہیں یہ بڑا اس کا باریک بینی سے جواب دینے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے شروع کی، اور اللہ کا کرم ہے اور میں اس پہ مطمئن ہوں کہ جب میں نے اسٹوڈنٹ لائف سے عملی زندگی میں نے قدم رکھا تو میں نے لبریشن فرنٹ ضلع باغ کا میں صدر بھی رہا، اور اس دور میں صدر رہا جب تحریک عروج پہ تھی، اور اس میں بے شمار لوگ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر شہید ہوئے وہ بہت قریبی ہمارے عزیز بھی تھے، دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی آزادی کی جو تحریکیں ہیں اس کے سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج ایسا تھا 88 میں جب یہ تحریک مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر کے اندر شروع کی، تو اس تحریک میں ضرورت تھی گن کی، اور انقلابی جدوجہد میں جو گن ہے وہ جو قومی ایشو ہے، جو آپ کا مطمع نظر ہے، جو آپ کی منزل ہے، دشمن کو ٹیبل پہ لانے کے لیے ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جس میں گن کی ضرورت تھی، اور اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ وقت کی ضرورت بھی تھی، اور ہم نے پوری شد و مت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے ان انقلابی دوستوں کو، ان جو ریاست جموں و کشمیر کے لوگ تھے جو مقبوضہ کشمیر سے یہاں آئے اور یہاں کے انہوں نے پناہ بھی لی، اور پھر اپنی اس مسلح جدوجہد کے ساتھ بھی وہ وابستہ رہے۔ اب اس کا جو سیکنڈ فیز تھا، سیکنڈ فیز میں پوری حریت کانفرنس نے وہ سفارتی محاذ پہ اپنی جو ان کی مسلح جدوجہد تھی وہ کنورٹ ہو چکی تھی سفارتی محاذ میں، اور اس میں چونکہ ہمارا جو یہ خطہ ہے ریاست جموں و کشمیر، جب تک اس کا آپ بیک گراؤنڈ کا پوری طرح آپ کو ادراک نہیں ہوگا تو ان سوالوں کا جواب آپ کو سمجھنے میں بھی مشکلات ہوگی۔ میری گزارش یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو 1947 سے پہلے بر صغیر کے اندر جو 565 کے لگ بھگ دیسی ریاستیں تھیں ان میں سے ایک ریاست تھی، اور پورے بر صغیر پہ انگریز کی حکمرانی تھی۔ اس حکومت کے اندر ریاست جموں و کشمیر کا ایک الگ تشخص تھا، اور جو 1947 کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ حکومت پاکستان کے ساتھ کیا، جو ہمارے آزاد کشمیر کے یا ریاست جموں و کشمیر کے انتظام و انصرام کے لیے جو امور حکومت پاکستان کے ساتھ اس نے طے کیے، وہی امور اس نے انگریز کے ساتھ طے کیے ہوئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے بعد انڈیا نے جب وائلیشن کی، اس کی جبراً قبضہ کیا، تو ریاست جموں و کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ جو حصہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے ہماری، انہوں نے جو 1949 کے اندر معاہدہ کراچی کیا، معاہدہ کراچی، اور پھر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس میں یہ متنازع علاقہ ہے، اور اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا رائے شماری کے ذریعے یا کہ خود ارادیت جب تک کشمیریوں کو نہیں ملتا، تو اس وقت تک اس کے کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے ذمے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر جو تھی اس کے کچھ جو امور تھے وہ حکومت ہندوستان کے پاس تھے۔ اب جب ہم نے وزارت خارجہ جو ہے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے مطابق بھی داخلہ جو تھی، خارجہ تھی، دفاع تھا، وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے انٹرنیشنل فورم پہ کشمیریوں کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو اٹھایا ہے، اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن چونکہ اسٹوڈنٹ کی حد تک محدود تھی، اور پھر JKLF جو ہے وہ انتخابی سیاست سے بھی باہر تھی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ لوگ چونکہ جب تک یہ جو پاور پالیٹکس ہے، لوگوں کے یہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کے بھی بے شمار مسائل ہیں، لوگوں کی توقعات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جتنی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہو، تو اس کو جو قیادت آزاد کشمیر میں دی ہے وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے دی۔ ممتاز راٹھور مرحوم، چودھری مجید جو فارمر پرائم منسٹر تھے، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحبزادہ اسحاق ظفر اور بڑے قداور لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ان کا تعلق رہا ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ ان سب لوگوں نے ایک پبلک کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے تحت مختلف جماعتوں کو جوائن کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی ریاست جموں و کشمیر کے تشخص پہ میرا ایمان ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت میں کسی کشمیری کو قابل قبول نہیں۔ عام ریاست جموں و کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق چاہتے ہیں، اور بالکل دو ٹوک اس میں میرا موقف یہ ہے کہ بر صغیر تقسیم ہوا، جو جس قانون کے تحت تقسیم ہوا، اس قانون کے تحت بر صغیر کے اندر جو ریاستیں تھیں،
ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جو نوزائیدہ دو مملکتیں بن رہی ہیں ہندوستان اور پاکستان، وہ چاہیں تو ان کے ساتھ ادعا کریں، چاہے تو وہ اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھیں۔ تو چونکہ ریاست جموں و کشمیر کی جو مستقبل ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کشمیریوں نے کرنا ہے اس کا فیصلہ، اور اس فیصلے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو یہ عبوری سیٹ اپ ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں رکھ سکتے۔ لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی توقعات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جو پبلک پالیٹکس ہے اس میں آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ہمیں اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ جب تک اس سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے ہم، تو اس وقت تک نہ تو لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پہ یا کشمیر ایشو پہ ہم کوئی